ماہ محرم الحرام کے آتے ہی ہر جگہ جگر گوشائے رسول سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے جگر، علی حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسوں کا تذکرہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہر کوئی ان سے عقیدت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے ان کا تذکرہ کرنا، ان کو یاد کرنا اور ان کی زندگی کے بارے میں مطالعہ کرنا اپنے ایمان کا حصہ سمجھتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نہ صرف جگر گوشائے رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، بلکہ آپ کے خاندان کے بہت سے افراد کو ناحق قتل کر دیا گیا۔ تو اسی مناسبت سے اس مہینے میں مسلمان حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بالخصوص ذکر کرتے ہیں۔ سیدنا امام حسن اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو یہ سعادت حاصل ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا عقیقہ خود کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے عقیقے میں 2 دمبے ذبح کیے۔ یہ روایت سنن ابی داود میں موجود ہے اور یہ روایت صحیح ہے۔ اسی طرح امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصی دم فرماتے تھے۔ کان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعبد الحسن والحسین ویقول ان اباکما کان یعبد بہا اسماعیل و اسحاق اعوذ بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے خصوصی طور پر کلمات تعوذ کے ساتھ دم فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے دونوں صاحبزادوں اسماعیل و اسحاق علیہ السلام کے لیے انہی کلمات کے ساتھ تعوذ کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر وسوسہ اندازی کرنے والے شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔ یہ روایت صحیح بخاری میں موجود ہے اور 3371 اس کا نمبر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح کے وقت باہر تشریف لائے دار حالے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی جس پر سیاہ اون سے کجاؤں کے نقش بنے ہوئے تھے۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور آپ کے ہمراہ چادر میں داخل ہو گئے۔ پھر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی چادر میں لے لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت مبارکہ پڑھی، اس کا ترجمہ یہ ہے: اے اہل بیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر طرح کی آلودگی دور کر دے اور تم کو کمال درجہ طہارت سے نواز دے۔ یہ صحیح مسلم شریف میں حدیث موجود ہے، حدیث کا نمبر 2424 ہے۔ اور یہی وہ بزرگ ہستیاں ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت قرار دیا۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ حکم دیا: فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ إلى آخر الآية۔ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ وفاطمة وحسن وحسینہ فقال اللہم هؤلاء اہلی۔ جب آیت مباہلہ نازل ہوئی تو اس میں جس طرح کہ میں پہلے عرض کر چکا، اس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ فرما دے آؤ ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ، سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کو بلایا۔ پھر فرمایا یا اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اپنے دونوں صاحبزادوں کی شکل و ہیئت کے بارے میں خود بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں حسن رضی اللہ تعالی عنہ سینہ سے سر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل شبیہ تھے، اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ سے نیچے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل شبیہ تھے۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ امام الارنبوت محقق ہے، انہوں نے کہا اس کے روات جو ہیں وہ ثقہ ہیں۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، اس میں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ خواہش ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے چہرے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ شبیہ ہو، تو وہ حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے، اور جو شخص یہ خواہش رکھتا ہو کہ وہ لوگوں میں ایسی ہستی کو دیکھے جو گردن سے ٹخنے تک رنگت اور صورت دونوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے کامل شبیہ ہو، تو وہ حسین بن علی رضی اللہ عنہ کو دیکھ لے۔ یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے۔ 2768 اور 2759 روایت جو ہے نا نمبر اس روایت کا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بیٹوں کو گرمی سے بچانا۔ سیدہ فاطمہ کہتی ہیں کہ ایک روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ہاں تشریف لائے اور فرمایا میرے بیٹے کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو ساتھ لے گئے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تلاش میں متوجہ ہوئے تو انہیں پانی پینے کی جگہ پر کھیلتے ہوئے پایا، اور ان کے سامنے کچھ کھجوریں بچی ہوئی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، خیال رکھنا میرے بیٹوں کو گرمی شروع ہونے سے پہلے واپس لے آنا۔ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، میرے ماں باپ تم پر قربان ہو۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا کر رہے تھے تو حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ روایت المعجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے، صحیح ابن حبان میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ یہ وہ بزرگ ہستی ہیں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جن کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ممبر سے اترنا پڑا۔ سیدنا ابو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اتنے میں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تشریف لائے۔ انہوں نے سرخ رنگ کی قمیض پہنی ہوئی تھی اور وہ صغر سنی کی وجہ سے لڑکھڑا کر چل رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، دونوں شہزادوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا، پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد سچ ہے، بے شک تمہارے اموال اور تمہاری اولاد آزمائش ہی ہیں۔ میں نے ان بچوں کو لڑکھڑا کر چلتے دیکھا تو مجھ سے رہا نہ گیا، حتیٰ کہ میں نے اپنی بات کاٹ کر انہیں اٹھا لیا۔ سنن الترمذی میں یہ روایت موجود ہے، 3774 اس کا نمبر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ جو دوران نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، یہ وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گئے تو حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر سوار ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے سے سر اٹھایا تو ان دونوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ سجدے میں گئے تو شہزادگان نے دوبارہ ایسے ہی کیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مکمل کر لی۔ اس کے بعد دونوں کو اپنی مبارک رانوں پر بٹھا لیا۔ یہ روایت مسند احمد میں موجود ہے۔ الارنبوت نے اس کی سند کو حسن قرار دیا ہے۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں میں ایک رات کسی کام کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی شے کو اپنے جسم سے چمٹائے ہوئے تھے جسے میں نہ جان سکا۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہوا تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کیا چیز اپنے جسم سے چمٹا رکھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا تو دیکھا کہ حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما
دونوں رانوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میرے دونوں بیٹے ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بوسہ لیا کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھے۔ ایک شہزادہ ایک کندھے پر سوار تھا اور دوسرے کندھے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو باری باری چوم رہے تھے۔ یہ روایت بھی مسند احمد میں موجود ہے، 9673 نمبر ہے۔ علامہ الارناؤوط نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ ابن ابو نے فرماتے ہیں کہ کسی نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حالت احرام کے متعلق دریافت کیا۔ شعبہ فرماتے ہیں کہ میرے خیال میں محرم کے مکھی مارنے کے بارے میں پوچھا تھا۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اہل عراق مکھی مارنے کا حکم پوچھتے ہیں، حالانکہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ دونوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہی تو میرے گلشن دنیا کے دو پھول ہیں۔ جو مجھ سے محبت کرے وہ حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرے، یہ فرمان رسول ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احبنی فلیحب ہذین، من احبنی فلیحب ہذین، جس نے مجھ سے محبت کی اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی محبت کرے۔ یہ روایت سنن الکبریٰ للنسائی میں موجود ہے۔ علامہ البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا اس نے مجھ سے محبت کی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی اس نے در حقیقت مجھ ہی سے محبت کی، اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا در حقیقت اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ میں یہ روایت ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اے اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کر۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ابصر حسنا و حسینا فقال اللہم انی احبہما فاحبہما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی طرف دیکھ کر فرمایا اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر۔ سنن الترمذی میں روایت موجود ہے، 3782 نمبر ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اے اللہ حسن و حسین سے محبت کرنے والوں سے محبت فرما۔ دیکھیں دعائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور ان سے محبت کرنے والے سے بھی محبت کر۔ اسی طرح جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض رکھا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی گویا اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ ہی سے بغض رکھا۔ سنن ابن ماجہ روایت 143، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے لڑائی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان جنگ فرما دینا۔ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی و فاطمہ والحسن والحسین انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، جس سے تم لڑو گے میری بھی اس سے لڑائی ہوگی، اور جس سے تم صلح کرو گے میری بھی اس سے صلح ہوگی۔ روایت سنن ترمذی میں ہے، صحیح الجامع صغیر میں بھی موجود ہے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحسن والحسین السیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ یہ روایت سنن ترمذی میں موجود ہے، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس طرح ایک اور روایت میں ہے، اس کا مطلب یہ ہے، آسمان کے ایک فرشتے نے اس سے پہلے میری زیارت کبھی نہیں کی تھی، اس نے میری زیارت کے لیے اللہ تعالیٰ سے اجازت طلب کی اور مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ حسن اور حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو یہ وہ محترم ناظرین کرام فضائل ہیں جو حسنین کریمین دونوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بزرگ ہستیوں کے محبان میں شامل فرمائے، ان کے پیروکاروں میں شامل فرمائے، ان کی صفوں میں ہمیں شامل فرمائے، اور ہمارا دنیا اور آخرت میں انہی کے ساتھ انجام فرمائے۔ وہی لوگ کامیاب ہیں جو ان کی صفوں میں شامل ہوں گے، جو ان کے محبان ہوں گے، جن سے یہ محبت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محترم ناظرین کرام محبان اہل بیت اور محبان صحابہ کرام میں شامل فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔